بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک خاص موضوع لے کے آئے ہیں اور وہ ہے علامہ اقبال کا شیعہ ہونا۔ یہ موضوع اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ آج کوئی بھی اگر فضائل آل محمد بیان کرتا ہے تو فوراً اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ تفضیلی ہے۔ یہ دو لفظ ذرا ذہن میں رکھیے کہ شیعہ ہے اور تفضیلی ہے، اور پھر رافضی کا بھی لقب اس زمانے میں پھر زور پکڑ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت میں ایک بڑی تعداد ہے جو آل محمد کے فضائل بیان کرنے میں اور لکھنے میں مشغول ہے، اور ان فتووں سے وہ گھبراتے نہیں۔ علامہ اقبال بھی وہ شخصیت ہیں، مفکر پاکستان اور وہ عظیم دانشور۔ میں نے علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کیا جناب آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب حماسہ حسینی میں، جب انہوں نے علامہ اقبال کو سید جمال الدین افغانی کے ساتھ ذکر کیا اور مصلح جہان کے عنوان سے ان کو پیش کیا۔ پھر آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی کے ہاں آپ اگر دیکھیں تو علامہ اقبال کے بارے میں ان کے تفصیلی موضوع ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج تقسیم ہو جائے گی کہ ہر وہ شخص جو آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہے وہ شیعہ ہے، تو پھر کہہ دیجئے کہ علامہ اقبال بھی شیعہ تھے، اس لیے کہ علامہ اقبال کا کلام جناب امیر علیہ السلام اور آل محمد کے فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ اب کس حد تک اس کو پیش کیا جائے، لیکن یہ شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ علامہ اقبال نے ایک مولوی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس نظم کا عنوان انہوں نے دیا ہے زہد اور رندی، اور اس میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی۔ یہ نظم شروع اسی سے ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی، شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، وہ مولانا صاحب جن کو اپنے مرید بڑھانے کی اور وہ ساری کرامات دکھانے کی بڑی شوق تھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا اقبال کہ ہے قمری شمشاد معانی، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا؟ مولانا صاحب پوچھ رہے اقبال کے بارے میں۔ گو شعر میں ہے رشک کلیم حمدانی، سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ اب یہ شعر موضوع ہے ہمارا، اور اس شعر کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ مولانا کیا کہتے ہیں۔ اقبال کے آشنا سے پوچھتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا ہے، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، کیوں، کس وجہ سے تشیع اس میں ہے؟ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ تو بس وہ علامہ اقبال خود نقل کر رہے ہیں، اور گویا وہ مولوی اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہم نے علامہ اقبال سے تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ میں اور کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا، یہ طویل نظم جی چاہ رہا تھا کہ پڑھیں گے۔ جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کو پڑھیے، لیکن تفضیل علی اگر سننی ہے تو قرآن سے سنیے، مصطفیٰ سے سنیے، علی کے اپنے زبان سے سنیے، اور پھر علامہ اقبال جیسے شعراء سے سنیے جو حقیقت میں آیات و روایات کی اشعار میں ترجمانی کرتے ہیں۔ اب پروردگار غری کی رحمت فرمائے، ہمارے ایک دوست امریکہ میں رحلت ہوئی ہے، ان کی جناب مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب واقعی ایک شخصیت تھے جو علمی کام کر رہے تھے۔ وہ اس کتاب کو جمع کیا ہے اقبال بارگاہ عصمت و طہارت میں۔ انہوں نے دو قسم کی چیزیں جمع کی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ علامہ اقبال نے الگ الگ جہاں اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے اس کو جمع کیا ہے، اور پھر چند طویل نظمیں ان کی نقل کی ہیں۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیے جناب علامہ اقبال کے عمومی کلام میں تو آپ کو الفاظ نظر آئیں گے کیسے، قوت حیدری، بازو حیدر، زور حیدری، اور صبر حسین، مولا علی خیبر شکن، اور پھر خود ایک جملہ جو مجھے علامہ اقبال کا پسند ہے، وہ فارسی میں نہج البلاغہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قوت دین مبین فرمود عش، کہ جناب امیر المؤمنین کا کلام دین الہی کی قوت کا سبب ہے۔ لہذا دیکھیے اس کو کہ اب کلام الہی کہاں ملتا ہے، ایک مجموعہ جو کلام الہی کلام علی کا کلام علی ہمیں ملتا ہے تو وہ نہج البلاغہ کی صورت میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کافی تفصیل سے جناب تلمیذ صاحب نے
الگ الگ جو اشعار ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ہم نے اپنے مطالعے کے دوران اس کلیات اقبال اردو ہو یا کلیات اقبال فارسی ہو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ اس کتاب کو اگر دیکھیے، پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی نے کلیات اقبال جو فارسی ہیں اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، اس کو دیکھیے۔ اس کلیات کو مثلا میں نے جب دیکھا تو مثلا لفظ ہیں خاندان مرتضوی، آپ کو یہ نظر آئے گا، بازو حیدری بھی عطا کر، اس قسم کے درجنوں الفاظ۔ اور مثلا یہاں فرماتے ہیں کہ مولا علی، یہ صفحہ 432 پہ مولا علی کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، اسد اللہ استعمال کیا ہے، مہدی استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال یہاں الگ الگ جو ہیں وہ فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال آپ کو بھی کہنا پڑا کہ مجھے لوگ شیعہ کہتے ہیں۔ میں زیادہ وضاحت میں اب اس سے نہیں جاؤں، میں نے یہ اشعار جمع کیے تھے کہ علامہ اقبال کہاں کہاں کیا کیا علی علیہ السلام کی عظمت میں بیان کرتے ہیں، رسم شبیری اور پورے مرتضی اس قسم کے۔ لیکن جناب تلمیذ صاحب نے یہاں جو چیزیں جمع کی ہیں، ایک بالخصوص سپاس سے جناب امیر سرود رفتہ از غلام رسول مہر، یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کی ابتدا کو ان کلام میں اور ان مجموعوں اور کلیات میں جمع نہیں کیا، آخری 13 اشعار جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اب یہ اس کتاب میں یہ تلمیذ صاحب نے جو اشعار نقل کیے ہیں، یہ مولانا غلام رسول مہر اور صادق علی دلاوری صاحب نے اس نظم کو جمع کیا ہے۔ اور اس کا مثلا ایک شعر جو عمومی کلیات اقبال میں نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر تو سورہ ہائے قرآن، اے علی تیری تفسیر کیا ہے، قرآن کے سورے تیری تفسیر ہیں۔ اس کو نہج البلاغہ میں گویا آپ دیکھیے تو وہ جو جناب امیر علیہ السلام نے الفاظ ادا کیے ہیں کہ فیہم قرائم القرآن، اس لیے میں کہتا ہوں علامہ اقبال کا کلام حقیقت میں احادیث کی ترجمانی ہے۔ تفسیر تو سورہ ہائے قرآن، اور پھر اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہ ہائے قرآن، اے مذہب عشق را نمازی۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ کہاں ہے، بہرحال میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن آخری جو 13 اشعار فارسی مجموعے میں ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ جناب امیر علیہ السلام کی انہوں نے کیسے عظمت بیان کی۔ اور جو طویل نظمیں ہیں بس ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک نظم ہے فارسی کلیات میں جس کا عنوان ہے در شرح اسرار اسماء علی مرتضی، 34 اشعار ہیں۔ پہلا شعر اس کا ہے مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دود مانش زندہ ہم، در جہان مثل گوہر تابندہ ہم۔ کیا کہا جائے، جی چاہتا ہے کسی وقت اس شعر پہ گفتگو ہوگی، از ولائے دود مانش زندہ ہم، کہ میں اقبال تو جناب امیر المؤمنین کی اولاد کی محبت کی وجہ سے، از ولائے دود مانش زندہ ہم، در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم، اور ان کی اولاد کے صدقے میں اس دنیا میں گوہر کی طرح چمک رہا ہوں۔ یہی اسی نظم میں پھر فرماتے ہیں قوت دین مبین فرمود عش، علی کا کلام دین مبین کی قوت کا سبب ہے، کائنات آئین پذیر از دود عش، کہ کائنات نے علی کی اولاد سے آئین سیکھا ہے۔ اب یہ ایک طویل نظم ہے جو 34 اشعار پر مشتمل ہے، جناب امیر علیہ السلام کے اسماء کے در شرح اسرار اسماء علی مرتضی۔ پھر ایک طویل نظم جو 39 اشعار پر مشتمل ہے، یہ در معنی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یہ اکثر پیش کی جاتی ہے۔ اور اس کے وہ اشعار جو جناب علامہ اقبال نے جناب امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے پیش کیے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لالہ در ویرانہا کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ مجھے جو شعر بہت پسند ہے اور اکثر نقل کرتا رہتا ہوں، اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خون غلطی دے اس، پس بنا الہ الہ گردی دے اس، کہ خاک و خون میں اپنے آپ کو غلطاں کر کے حق کی خاطر حسین اس مقام پر پہنچ گئے کہ لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ پھر آگے اشعار ایک سے بڑھ کے ایک شعر، تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او
حفظ آئین است و بس۔ اب یہ 39 اشعار کی یہ نظم بھی دیکھیے، اقبال مدح جناب سید الشہداء میں مشغول ہیں۔ اب ناسبیت کی پہچان اس میں ہے، اور ہم نے ناسبیت کی پہچان کا جو ترازو پیش کیا ہے وہ ویڈیو موجود ہے، اس میں اہل سنت پروفیسر کے حوالے سے ہم نے عرض کیا ہے ناسبی کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے علی کی تعریف سنتے ہیں یا کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو ان کی پسند اور ان کی طبیعتوں کو پسند نہیں آتا۔ اور تیسری طویل نظم جو علامہ اقبال نے 19 اشعار کی لکھی ہے وہ ہے درمانین کے سیدۃ النساء فاطمہ سلام اللہ علیہا اسوہ کاملہ ایس برائے نساء اسلام۔ اسلام کی عورتوں کے لیے اسوہ کامل ہیں جناب زہرا مرضیہ۔ پہلا شعر اس کا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اب ایک نسبت سے جناب مریم عزیز ہیں اور 3 نسبتوں سے حضرت زہرا عزیز ہیں، پیغمبر اکرم کی بیٹی۔ اور مجھے تو یہ پڑھتے ہوئے یہ لگ رہا تھا کہ گویا علامہ اقبال ترجمہ کر رہے ہیں حدیث کسا کا، اور یہاں جناب امیر علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں کہ بانوے ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور پھر جناب امام حسن کا اور امام حسین کا آخری شعر اگر کہہ دوں تو یہ مجھ جیسا شخص بھی اگر کہے تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگیں۔ لگا یہ فتوے علامہ اقبال پہ اس وقت بھی لگتے رہے۔ آخری 2 شعر رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ جناب زہرا کی عظمت کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آئین حق یعنی دین کی زنجیر میرے پاؤں کو روکے ہوئے ہے، اور جناب مصطفیٰ کا فرمان اس کا مجھے خیال ہے، ورنہ گرد تربتش گردی دمیم، ورنہ میں زہرا کی تربت کے گرد طواف کرتا رہتا، سجدہ ہا بر خاک او پاشیدمی، پاشیدمی میں زہرا کے قبر کی خاک پر سجدے کرتا رہتا۔ اب یہ کتاب ہے میرے پاس اور اس کا ترجمہ بھی جناب پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی نے فارسی سے کر دیا ہے، اس کو پڑھیے گا۔ یہ ہے محبت آل محمد، جس سے اقبال کہتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے ہی تو میں دنیا میں چمک رہا ہوں۔ آئیے کوشش کریں جوانوں سے بالخصوص کہ آپ مولویوں کے ان جھگڑوں میں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ان کے بجائے اقبال کو پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مفکر اسلام کے ذہن میں مقام آل محمد کیا تھا۔ پروردگار ہمیں محبت آل محمد کا وہ فریضہ جو قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔